اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا بھی پتہ چلا. علی من یشاء من عبادی، تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ مشیت. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا اللہ رب العزت کی طرف سے رضا کی اور محبت کی دلیل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن ہر وہ کام جو کائنات میں ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مرضی اور محبت شامل نہیں ہے. مثال کے طور پہ ابو لہب نے کفر کی راہ اختیار کی، کیا اللہ کی مشیت کے بغیر؟ کیا اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اس کو مہلت دی، اللہ نے اس کو ارادہ دیا. تو اللہ کی مشیت سے، محبت سے نہیں، اللہ کی مشیت سے، مرضی سے نہیں، اللہ کی مشیت سے اس نے کفر کی راہ اختیار کی. کچھ لوگ یہاں پہ گمراہ ہوئے، انہوں نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا. جو اچھے کام ہیں وہ تو اللہ کی مرضی اور مشیت سے ہو رہے ہیں، اور جو غلط کام ہے ان میں اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ ان کاموں کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے. انہوں نے اپنی طرف سے ایک اچھی راہ پہ چلنے کی کوشش کی، لیکن قرآن و حدیث کی نصوص کو سائڈ پہ کر دیا. قرآن و حدیث کی نصوص سے اس معاملے میں روشنی نہیں لی، اس لیے گمراہی کے راستے پہ چل پڑے. تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، لیکن جو کام ہو رہے ہیں ان میں سے کئی کام ایسے ہیں جن میں اللہ کی محبت شامل ہوتی ہے، اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ لوگوں کا اسلام قبول کرنا، اس میں اللہ کی مشیت بھی ہے اور اللہ کی محبت بھی ہے. اللہ پسند کرتا ہے کہ لوگ ایمان لے کر آئیں، اسی لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں. اللہ پسند کرتا ہے کہ لوگ نمازیں پڑھیں. لیکن اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو یہ اللہ کی پسند نہیں ہے، یہ عمل اللہ کا محبوب نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کام کرنے والا اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو، اللہ کی مشیت سے باہر ہو. نہیں، اللہ نے خود ہی انسان کو ارادہ دیا ہے، اور دنیا امتحان کی جگہ ہے. انسان سے کہہ دیا گیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے پہ چلتا ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ بیان کرتے ہیں اس جملے میں فباؤ، باؤ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راجاؤ. پس یہ واپس پلٹے، بغضب، ایک بڑے غضب کے ساتھ. بڑا غضب کس کا؟ اللہ کا. یعنی کہ اللہ کا بڑا غضب لے کر واپس پلٹے، علی غضب، ایک پہلے غضب پہ. یعنی کہ اللہ ان پہ پہلے ہی ناراض تھا، اللہ کا ان پہ پہلے ہی غضب نازل ہو رہا تھا. پہلے کیوں غضب نازل ہو رہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، کئی نبیوں کو قتل کیا، کئی نبیوں کی توہین کی، کئی نبیوں کی گستاخی کی. تو کفر کے بہت سے کام پہلے کر چکے تھے جن کی وجہ سے ان پہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا تھا. اب نئے سرے سے اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے. نیا کام کیا کیا؟ قرآن کریم کا انکار کیا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے پھر گئے، آپ کو نبی نہیں ماننا، کفر کیا. تو اس لیے فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، یہ ایک بڑے غضب کے ساتھ واپس پلٹے، علی غضب، پہلے غضب پہ. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کو یہ رسوا کرنے والا عذاب ہے.